وہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ جن سے میں اس واقعے کی مذمت کر سکوں۔ جہاں تک کشمیریت کا سوال ہے، یہ پوری دنیا میں مہمان نوازی میں سب سے بڑھیا ہے، اور آج تک پچھلے 30 سال سے جتنے بھی یہاں مختلف حالات ہوئے، لیکن جتنے بھی ٹورسٹ آئے، امرناتھ یاترا آئی، ہم نے ان کو گلے لگایا، اور جب بھی ان کو مشکلات آئے، اپنے گھروں میں، اپنے مساجدوں میں، اپنے خانقاہوں میں ان کو پناہ دی اور ان کو مہمان نوازی سے نوازا۔ لیکن یہ جو آج ایک سانیہ اس ملک کشمیر کے ہر ایک شعبے میں آیا، جس میں سب سے جو ریڑھ کی ہڈی ہے یہاں کی سیاحت ہے، جس پر لاکھوں لوگ اس وقت اپنے پیٹ کو پال رہے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہے سب کشمیریوں کو، کیونکہ یہ انسانیت کے خلاف ہے، اور آج تک اتنی بھربھریت ہم نے کسی جگہ نہیں دیکھی کہ باپ، بیٹا، ماں سب ایک ہی جگہ ہو گئے، وہاں سے باپ کو نکالا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اس پر ہم سب جو ہم نے دکھایا، کشمیریوں نے، کہ ایک دن کا ہڑتال بھی کیا ہے، اور آج بھی سب ہم دکھی ہیں کہ اس کشمیر میں کیا آنکھ لگ گئی۔ ہم یہی چاہتے ہیں، اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں کہ جلد از جلد جو یہ گہرا زخم آ گیا ہماری انسانیت پر، کشمیریت پر، اس کے اللہ کے طرف سے اس پر کوئی رحم آ جائے، اور یہ قوم اور اسی راستے پر چلے کہ بہت سے مہمان آئے، بہت سے ٹورسٹ آتے رہے اور اس کشمیر کو اور سجاتے رہے۔ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو باحفاظت رکھے۔ بتائیے کہ شری نریندر جی مودی نے 5 سٹیپس اٹھائے ہیں، جس میں واٹر کو روک دیا گیا ہے، یا جو سفارتی خانے ان کو بند کیا گیا ہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا نہیں، ہم عام شہری ہیں، ہم اس میں بڑے باتوں میں کہاں جائیں گے۔ یہ حکومت کا کام ہے کہ کس طرح وہ نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل پر ٹیکل کرے، وہ ان کا کام ہے۔ ہم اسی کے ساتھ ہے کہ ہر وقت، چاہے امن ہو، چاہے جنگ ہو، چاہے کچھ ہو، سب سے پہلے الرٹ رہنا چاہیے، الرٹ رہنا چاہیے۔ جب الرٹ نہیں تو بعد میں کون سے اقدامات اٹھائے، جو نقصان ہونا تھا وہ نقصان ہوا۔ کشمیری لوگ ہمیشہ امن پسند ہے، کہ ہم نے 30 سالوں سے دیکھا ہے کیا کچھ ہوا، کیا نہیں ہوا، لیکن ہم امن پسند ہے۔ وہ ہم نے ثابت کر کے دکھایا۔ جب یہاں پورا جل رہا تھا کشمیر، اس وقت بھی ہم جب جمہوریت کا ہمیں ڈنڈورا بجایا گیا، ہم سیدھا نکلے اور ووٹ ڈالا جمہوریت کو۔ اور آج بھی ہم نے دکھایا، جب پچھلا الیکشن ہوا، کہ سب کشمیری نکلے اور بڑی خوش اسلوبی سے جمہوریت کا یہ اقتدار چن لیا، اور ہم امن کے ساتھ ہیں، ہم جمہوریت کے ساتھ ہیں، ہم اس ہندوستان کے ساتھ ہیں جس میں مائی محبت ہو، جس میں فرقہ دارانہ فساد نہ ہو، جو آپس میں سب مل کر، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب مل کر چلے۔ اسی ہندوستان کو ہم نے گلے لگایا تھا، اور اسی ہندوستان کے ساتھ ہم چلنا چاہتے ہیں۔ باقی پڑوسی جتنے بھی ملک ہیں، یہ ان کا کام ہے کیسے یہ ان کے ساتھ ٹیکل کرے اور ہمیں امن امان میں رکھے۔ سب سے پہلے یہ کشمیریوں کی بدقسمتی ہے، کیونکہ ہر دور، ہر حال میں کشمیر نے امن چاہا ہے۔ کشمیری دہشت پسند نہیں ہے، ہم امن چاہتے ہیں۔ اگر کسی ٹائم، کسی موقع پر کسی بھی ہمارے بھائی جو باہر سے یہاں آتے ہیں، سیر کے لیے آتے ہیں، وہ کشمیر کا نام سن کر یہاں آتے ہیں، کشمیر کے لوگوں کا نام سن کر، ہمدردی سن کر یہاں آتے ہیں، مگر یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ کیا پتہ کیا ہوا، مگر اگر نہ کشمیری کو اپنا مذہب اجازت دیتا ہے خون خرابہ کرنے کی، نہ اسلام اجازت دیتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے،
اگر کسی شخص نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا. آخر یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے. ہم اس کو بہت کنڈم کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ شری نریندر جی مودی نے 5 سٹیپس اٹھائے ہیں جس میں پانی کو روکا گیا ہے, سفارتی خانوں کو خالی کیا گیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ہم صرف امن والے ہیں, ہم امن پسند ہیں, ہمیں امن چاہیے. ہم اس بارے میں بہت افسوس کی بات ہے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. جو بھی ہوا بہت افسوسناک بات, افسوسناک ہے, بہت بڑی. یہ ان لوگوں کے لیے شرم ہے, یہ ان لوگوں کے لیے شرم ہے جنہوں نے انسانیت کا قتل کیا. وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ یا ہماری ہمدردی کے لیے آتے ہیں, ہم سے بات کرنے کے لیے آتے ہیں. وہ ہمارا جو کلچر دیکھ کر, یہاں ہمارا نام سن کر, کشمیریوں کی نام سن کر, یہاں کشمیریوں کی مطلب ہمدردی دیکھ کر یہاں آتے ہیں, بھائی چارہ دیکھ کر آتے ہیں. میرے خیال میں کشمیر کے لوگ یہ نہیں چاہتے, نہ یہ کشمیری کرے گا. یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو 5 فیصلے جو لیے ہیں کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ان کی راجنیتی ہے, ہمیں اس میں نہیں, ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. ہم امن چاہتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کشمیری امن چاہتا ہے. جہاں تک تعلق ہے کہ ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور ہم شوق سے کہتے ہیں کہ وی آر انڈین, جو ہمارے اپنے ملک سے پیار ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے یہ اٹیک ہوا تو جب اس کو ہم بار بار سنتے ہیں تو ایسے الفاظ ہیں نہیں کہ انسان کو رونا آتا ہے, کیونکہ یہ تو سراسر ایسے ایک قانونی انہوں نے یعنی گری ہوئی قدم اٹھائے جنہوں نے کیا ہے. میں ایک بات اس کا شیئر کرتا ہوں کہ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے تھے, جناب محترم ایک مصنف تھے, اللہ کے نہیں تھے, امام غزالی رحمۃ اللہ, ہر ایک جانتے ہوں گے. وہ کہتے کہ انسان جو ہے, انسان الگ چیز ہے, لیکن انسان اگر شکل سے اور اس میں اگر درندانہ خصلت ہو وہ انسان نہیں بن سکتا ہے, وہ وہی درندہ ہے, وہ وہی بیڑیا ہے. اگر کوئی کسی کو سام انسان کو ڈستا ہے, ایک مثال ہے, انسان کو ڈسنے سے سام کو کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی بینیفٹ نہیں ہے کہ اس کو کوئی ٹانک مل جائے گی انسان, لیکن اس کی فطرت ہے. اسی طرح بیڑیا ہے, بیڑیا کا مطلب کے طور پر خونخوار خون بہانا, کسی کا قتل کرنا, مارنا. اگر انسان میں بھی یہی خاصلتیں پیدا ہو جائے گی تو پھر انسان تو وہی بیڑیا ہے, یہ تو شکل سے انسان ہے, انسان تو ہو نہیں سکتا. تو ہم اس کو سراسر جناب کشمیر کے جیسے ثابت کر کے دیا تمام کشمیریوں نے, اور بہت یعنی دل کے گہرائیوں سے انہوں نے صدمے کو جناب محترم اپنے دل پر لیا. اور ہر ایک کشمیری جتنے بھی آلہ ہے یا آدنا ہے وہ اس بارے میں جناب آنسو بہا رہا ہے, اور ان سے آنسو بہائے بھی, کیونکہ ہم لوگ جو ہیں, ہم ہندوستانی ہیں اور ہمیں ہر ایک کی قدر ہے جناب محترم, اور اپنی مہمانوں کی ہم زیادہ قدر کرتے ہیں کیونکہ یہ کشمیر کی مثال ہے. تو جیسے ہم اپنی بات کہوں گی بھائی کہ ہم نے بھی اس ملک کو خیر بات کر کے ہمیں بزرگوں نے کہا تھا, لیکن میں نے ایک دفعہ اپنے گرینڈ فادر سے شیئر کی تھی کہ جناب آپ تو وہاں رہ رہے تھے, آپ نے اس ملک کو چھوڑ کر سرحد پر اس ملک کو آپ نے پسند کیا اور آلریڈی اس ملک کے باشندے بن کے رہ رہے ہو. کیوں؟ کہا جو پیار محبت ہے مجھے کشمیر میں ملا یہ کہیں ورلڈ میں نہیں ملے گی. کشمیر کی مثال دی جاتی ہے,